کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جو ہے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اوس کے سردار ہیں اور قبیلہ اوس اور قبیلہ بنو قریظہ کا آپس میں معاہدہ تھا، دونوں حلیف تھے ایک دوسرے کے، ان کی بات کو مانتے تھے، ان کو بلایا جائے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا، وہ بیمار تھے، ان کی ایک رگ کٹ گئی تھی ہاتھ کی، غزوہ احزاب کے اندر خون جاری تھا، ان کو خچر کے اوپر بیٹھا کر لایا گیا۔ جب وہ اترے تو اس کے بعد جو ہے کہا گیا کہ یہ لوگ اللہ کے رسول چاہتے ہیں کہ آپ فیصلہ کریں کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، ان لوگوں نے بدعہدی کی ہے، غداری کی ہے اور کافروں کے ساتھ مل کر کے مسلمانوں کو زد پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بنو قریظہ کا خیال تھا کہ شاید یہ کوئی اچھا فیصلہ کریں گے، جیسا کہ قبیلہ بنو نذیر کو جو ہے معاف کر دیا، سب کو جلا وطن کر دیا، ہم کو بھی چھوڑ دیں گے، قبیلہ بنو قینقاع کو معاف کر دیا، ہم کو بھی شاید معاف کر دیں گے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ دیا کہ ان کے جتنے بھی مرد ہیں لڑنے والے ان کو قتل کر دیا جائے، اور جو بچے ہیں عورتیں ہیں ان سب کو جو ہے قید کر لیا جائے، ان کو کنیز اور باندی اور غلام بنا لیا جائے۔ اس کے بعد تمام کے تمام کو ہاتھ پیچھے باندھ کر کے مدینہ لے جایا گیا، قبیلہ بنو نجار کی عورت کے گھر میں قید کیا گیا، اور اس کے بعد خندقیں کھودی گئیں مدینہ کے بازار میں، اور اس کے بعد 4 اور 5 کے گروپ کو لے جا کر کے تمام کے تمام کو قتل کر دیا گیا۔ اور جو ہے میں نے کہا تھا کہ ان کے جو ہے پینٹ اتارے گئے، ان کی جو ہے زیر ناف دیکھا گیا، اگر جو ہے وہاں بال تھے تو ان کو قتل کیا گیا، اگر بال نہیں تھے تو وہ نابالغ تھے ان کو چھوڑ دیا گیا۔ اس طریقے سے ایک دن کے اندر بنو قریظہ کے 700 لوگوں کو جو ہے تہ تیغ کیا گیا، ان کی گردنیں اڑا دی گئیں۔ اب سوال یہ تھا کہ مستشرقین کا اور یہودیوں کا، کرسچنوں کا اور کافروں کا یہ اعتراض ہے کہ اسلام کے اندر ظلم ہے، سفاکی ہے، زیادتی ہے، کہ ایک دن میں اللہ کے رسول نے 700 لوگوں کے قتل کا حکم دے دیا اور 700 کی گردن اڑا دی گئی۔ لیکن حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فیصلہ کیا تھا وہ توریت کے حکم کے مطابق کیا تھا، اس کے اندر بھی یہی ہے کہ غداروں کی سزا قتل ہے، اور آج کی حکومت کے اندر بھی غداری کی سزا قتل ہوتی ہے، اور اس زمانے کے اندر بھی غداری کی سزا قتل تھی۔ جن 700 کو قتل کیا گیا تھا اگر ان کو چھوڑ دیتے تو اس سے قبل بنو نذیر کو چھوڑا تھا، بنو قینقاع کو چھوڑا تھا، لیکن ان دونوں قبائل نے جا کر کے خیبر کی سرزمین کے اندر مسلمانوں کے خلاف ایک بہت بڑا جو ہے جتھا تیار کر لیا تھا، اور انہی کی سازشوں کی وجہ سے اب تک کا سب سے بڑا عرب کا لشکر مسلمانوں کے خلاف آ گیا تھا۔ اگر ان کو بھی چھوڑ دیتے تو یہ جا کر کے پھر سے ایک بہت بڑی طاقت و قوت بنتے، اس بات کا خطرہ تھا۔ حیی بن اخطب جو قبیلہ بنو نذیر کا سردار تھا، اس کو بھی جو ہے تہ تیغ کیا گیا، اور جو ہے اس طریقے سے ایک بہت بڑا جو ہے ایک جو سانپ تھا، سمجھو آستین کا سانپ، حیی بن اخطب بنو نذیر کا سردار جس نے پورے کے پورے عرب کو جمع کر لیا تھا، اس کو بھی قتل کیا گیا۔ ایک عورت تھی جس کا نام تھا لبانہ، اس کو بھی قتل کیا گیا، چونکہ اس نے ایک پتھر اوپر سے پھینکا تھا جس کی بنیاد پہ حضرت جو ہے خلاد بن سوید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا تھا۔ بقیہ تمام عورتوں کو چھوڑ دیا گیا، بچوں کو چھوڑ دیا گیا، اور تمام کے تمام جو ہے تقسیم کیے گئے، اور جو قیدی تھے ان کو شام کے بازار میں لا کر بیچا گیا، اور اس کے بعد جو پیسے آئے اس سے جو ہے بہت سارے ہتھیار جو ہے خریدے گئے۔ ایک عورت تھی ریحانہ، اس کے بارے میں بھی کافروں نے اور جو ہے کرسچنوں نے بہت زیادہ واویلا مچایا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدتمیزی کرنے کی کوشش کی ہے کہ جب 700 لوگوں کی گردنوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اڑا دیا تو اس کے بعد وہ جو ہے اپنے نفس کو آرام دینے کے لیے ریحانہ کو بچا لیا اپنے لیے، حالانکہ وہ کنیز بن چکی تھی، وہ کسی کے حصے میں بھی جا سکتی تھی، اللہ کے رسول کے حصے میں آئی۔ اور لکھتے ہیں یہ جو ہے سیرت نگار کہ سن 6 ہجری کے اندر، یہ دوسرے سال اللہ کے رسول نے ریحانہ کو آزاد کر دیا جو بنو قریظہ سے اس کا تعلق تھا، اور آزاد کرنے کے بعد اللہ کے رسول نے باضابطہ اس سے نکاح کر لیا تھا۔ تو اس طریقے سے یہ جو ہے بھولے بھالے نوجوانوں کو جن کو تعلیم یافتہ نہیں ہے، اسلام کی تاریخ نہیں معلوم ہے، ان کو یہ بھٹکانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسلام بہت سفاکی کا مذہب ہے، ظالم و جابرانہ جو ہے ان کا طریقہ ہے، جیسا کہ غزوہ بنو قریظہ کے اندر جو ہے ان لوگوں نے تاریخ پڑھی ہے۔ لیکن اگر اس کا پچھلا ریکارڈ ہم دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ جو کچھ ہوا یہ بالکل سچ تھا، یہ حق تھا، چونکہ یہ تمام کے تمام حضرات تو چاہتے تھے کہ یہ ایسا موقع ہے کہ پورے کے پورے مدینہ کو، مسلمانوں کو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے، ان کا قلعہ قمع کر دیا جائے۔ یہ ممکن بھی تھا، لیکن اللہ کی مدد آئی، مسلمان بچ گئے، اور پھر جب یہ غدار تھے اور عہد کو توڑنے والے تھے
جو ان کا پنشمنٹ تھا ان کی کتابوں کے متعلق، اسی طریقے سے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ دیا۔ تو اس طریقے سے یہ غزوہ بنو قریظہ کا واقعہ پیش آیا تھا غزوہ احزاب کے بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جان کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔